جنگ ہے، اور اگر تمہیں شجاعت دیکھنی ہے تو ایک ایک آؤ، اور اگر سب مل کر لڑنا چاہتے ہو تو پھر دیکھو ہم حملہ کرتے ہیں۔ اور پھر حملہ کیا، میسرے کو میمنے پہ الٹا، اور میمنے میسرے کو قلب لشکر پہ الٹا، اور سب ایک دوسرے پر گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ دارالعمارہ کی دیوار سے لشکر کوفے تک تھا، پیچھے کی صفیں قلعے سے سر ٹکرائے۔ جب پیچھے ریلا گیا تو سب پیچھے کی طرف ڈھکیلے گئے اور ایک دوسرے پر پیچھے کی طرف گر گئیں صفیں، تو کوفے تک اثر گیا، میدان خالی ہو گیا۔ اور پھر حسین پورے میدان کو دیکھتے تھے اور پھر دوسرے حملے کی تیاری کرتے تھے۔ اور جب وہ پہلوان جو حضرت عباس کے لیے لائے گئے تھے، بڑے بڑے پہلوان، دیکھیے کیوں لائے گئے تھے، انہیں پہلے سے پتا تھا کہ شجاعوں سے سابقہ ہے۔ تاریخ نے ایسے ہی نہیں لکھا، جملہ تو وہیں سے شروع ہو گیا کہ اکیلے مسلم اور کوفہ 4000 کا لشکر ابن زیاد بھیج رہا ہے، صبح محمد ابن اشعث لڑائی دیکھ رہا ہے، اور لڑائی پہ لڑائی ہو رہی، 2 گھنٹے کے بعد 4000 کا لشکر ختم۔ لشکر اور بھیج، دیکھیں کربلا شروع ہو گئے، لشکر اور بھیج، 4000 اس نے اور بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابن زیاد لشکر اور بھیج، کہا ابن اشعث ایک آدمی اور تو 4000 اور 4000 اور 4000، صبح سے اتنے کٹوا چکا۔ تو غصے میں خط لکھا گورنر کو، کیا چاہتا ہے، کیا سمجھ رہا ہے کہ کوئی کوفے کا بنیا بقا لڑا، یہ ہاشمی شہزادہ لڑا ہے، علی کا بھتیجا ہے، اگر پورا کوفہ بھی آ جائے تو یہ سب کو ختم کر دے۔ جب مسلم ایسے ہیں تو پھر حسین کی جنگ کیسی ہوگی، پھر حسین کی جنگ کیسے ہوگی؟ جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا، پیچھا نہیں کیا حسین نے، جو ڈٹ گیا سر اڑ گیا، جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا۔ یعنی عالم یہ تھا بھاگنے کا کہ راستہ بند تھا، جس طرف سب بھاگ رہے ہیں ادھر کیسے بھاگیں، دیکھیں نا، جدھر سب بھاگ رہے ہیں ادھر کیسے بھاگیں۔ عمران خان کا جلسہ ملتان میں ہو رہا تھا اسٹیڈیم میں، جتنے اس کے دروازے تھے 2-3 دروازے کھول دیے گئے، بھگدڑ مچی، بھگدڑ جو مچی تو ایک ہی دروازے کی طرف سب گئے۔ تو اب بتائیے کہ 50,000 آدمی ایک چھوٹے سے دروازے میں کیسے آ جائے گا، تو اس میں آدمی پہ آدمی چپک گیا اور مر گیا، تو ان کا نکالنا مشکل تھا، دروازے کاٹے گئے تو آدمی سے آدمی چپکا ہوا مرا ہوا تھا، اس لیے کہ سب اسی میں گھس رہے تھے۔ تو اب آپ سوچئے کتنے خود ایک دوسرے کے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آ کے مر رہے تھے، ایک دوسرے پہ گر کے مر رہے تھے۔ اچھا اسی طرح بھاگ رہے تھے جدھر سارا لشکر بھاگ رہا تھا، تو جو ادھر والے تھے وہ فرات میں ڈوب کر پیر کر گھوڑے کو ڈال کے دریا کے پار نکل گئے، جان تو بچے۔ زہرا کا لال غیظ میں ہے، علی کا شیر لڑ رہا ہے، نبی کا نواسہ لڑ رہا ہے، سب کو پتا تھا حسین بہادر ہیں۔ یہ کیسے پتا تھا بہادر ہیں؟ اس لیے کہ ایک حملہ صفین میں ہو گیا تھا، ایک حملہ صفین میں ہو گیا تھا کہ اجازت مل گئی تھی کہ جنگ کریں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت عباس نے امام حسین کے لیے 20 بہادر رکھے تھے جو پہرا دیتے تھے، اور سب اپنے جیسے شجاع رکھے تھے۔ تو جس وقت امام حسین صفین میں لڑنے آئے تو آگے آگے حضرت عباس تلوار نکالے ہوئے، اور جو ساتھی تھے حضرت عباس کے وہ دائیں بائیں، اور حضرت عباس کہتے جاتے تھے ہٹ جاؤ میرا آقا لڑنے آ رہا ہے۔ تو ایک تو حضرت عباس کی للکار، یوں ہی ڈرے ہوئے تھے، حضرت عباس پہلے حملہ کر چکے تھے، ان کی لڑائی دیکھ چکے، نہ کہ اب حسین لڑنے آ رہے ہیں، اور عباس مجمع ہٹاتے جا رہے ہیں کہ اب حسین کی لڑائی دیکھو۔ تو وہیں سے ایک زلزلہ ہو گیا تھا کہ حسین کی شجاعت کیا ہے۔ سب کو پتا تھا حسین کتنے شجاع ہیں، شام اور کوفے کے سارے لوگ جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے علی کے بیٹے ہیں، اس لیے پتا تھا کہ حملہ ہوگا، حملہ ہوگا، اور حملہ ہوا۔ اب اس نے کہا کہ ایک ایک سے لڑ لیجئے،
7 پہلوان آئے اور جو مانے ہوئے پہلوان تھے، تو آپ نے فرمایا ایک ہتھیار سے لڑے گا یا سارے ہتھیار سے؟ دیکھیں یہ لڑائی خیبر والی لڑائی، اس لیے کہ مرحب جب آیا تھا تو ایک ہتھیار نہیں لایا تھا، ترکش و تیر بھی لایا تھا، نیزہ اور بھالا بھی لایا تھا، سروہی بھی لایا تھا، تلوار بھی لایا تھا اور گرز بھی لایا تھا۔ یہ سب ہتھیار اس لیے ہوتے تھے یہ خراب ہو جائے تو یہ اٹھا لیں گے، یہ ٹوٹ جائے تو یہ۔ حسین کے پاس تو ایک ذوالفقار ہے۔ تو خیبر میں علی نے کہا جو سا ہتھیار چاہے استعمال کر۔ اس نے پہلے ترکش لیا اور تیر چلائے، ہر تیر کو علی تلوار سے کاٹتے گئے، ذوالفقار کاٹتی گئی کاٹتی گئی کاٹتی گئی۔ اس کے بعد اس نے گرز اٹھایا، علی نے گرز کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس نے بھالا اٹھایا، علی نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس نے نیزہ مارا، سینہ چاہا کہ علی کو چھید دے، علی نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس نے تلوار اٹھائی، وار علی نے لیا اور اس کے بعد جواب دیا۔ جواب میں علی نے تلوار اٹھائی، سر پہ پہنے تھا خود، خود پہ رکھے تھا پتھر، دوہری زرہ پہنے تھا۔ اب پتھر سے ذوالفقار ٹکرائی، پہلے پتھر کو توڑا، پھر لوہے کو توڑا، پھر سر کو توڑا، پھر گردن کو توڑا، پھر سینے کو توڑا، پھر کمر کو توڑا، پھر گھوڑے کو توڑا، پھر زمین تک آئی۔ زمین تک جو آئی تو ابھی تک تو خندق کی لڑائی میں رکوع کی تھی، آج سجدے میں جا رہی تھی۔ جبریل نے کہا پروردگار بغیر مصلی کے سجدہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا پر بچھاؤ، تو ذوالفقار سجدہ